عزیز بچوں، اس ویڈیو میں آج ہم غیر فکری حیوانات کی مزید 3 جماعتوں کا مطالعہ کریں گے اور وہ جماعتیں ہیں ہلکے دار دودے یعنی اینیلیڈا، جوڑدار پیر والے یعنی آرتھروپوڈا، نرم جسم والے یعنی مولیسکا۔ سب سے پہلے جس جماعت کا ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے یہ جماعت ہے ہلکے دار دودے۔ ان حیوانات کا جسم لمبا، استوانہ نما اور یکساں طور پر ہلکے دار ہوتا ہے، اسی لیے انہیں ہلکے دار دودے کہا جاتا ہے۔ شکل میں آپ کو ان حیوانات کے حلقے یعنی سیگمنٹس نظر آ رہے ہیں۔ یہ حیوانات اکثر آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، جن میں سے کچھ آبی ہوتے ہیں یعنی سمندر یا میٹھے پانی میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر رہتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار برو طفیلی ہوتے ہیں۔ برو طفیلی مطلب وہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے دوسرے جانداروں کا خون اور تغذیاتی مادے استعمال کرتے ہیں۔ جس جاندار کی شکل آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ لیچ ہے۔ لیچ کا استعمال طبی میدان میں بطور علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے انسانی جسم سے گندا خون نکالا جاتا ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لیچ کے دانت ہے۔ لیچ ان دانتوں کی مدد سے آپ کی جلد کو کٹ کرتی ہے اور وہاں سے آپ کا خون چوستی ہے۔ ان حیوانات میں تہیری ناپ تتح یعنی ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور انڈوڈرم پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقی جسمی قفا رکھنے والے حیوانات ہیں۔ ان حیوانات کے جسم میں نصف قطری تشاکل پایا جاتا ہے، یعنی اس کو درمیان سے کٹ کرنے پر 2 برابر حصے حاصل ہو سکتے ہیں۔ حرکت کے لیے ان حیوانات کے جسم پر چھوٹے چھوٹے بال جیسے اعضاء ہوتے ہیں جنہیں سیٹیں کہتے ہیں، یا پھر سیٹوں سے کچھ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے پیر جنہیں پیراپوڈیا کہتے ہیں۔ کچھ حیوانات کے جسم میں چوسنی یا سکر جیسے اعضاء ہوتے ہیں جن کو یہ حرکت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان حیوانات کا جسم قشرہ یا کیوٹیکل سے ڈھکا ہوتا ہے۔ ان حیوانات میں کچھ مشترک جنسی یا یک جنسی ہوتے ہیں۔ یک جنسی مطلب نر اور مادہ دونوں حیوانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہلکے دار دودوں کی مثالیں ہیں نیریس، جونک اور کیچوا۔ اگلی جماعت جس کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے جوڑدار پیر والے یعنی آرتھروپوڈا حیوان۔ ان حیوانات کے پیر جوڑدار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جوڑدار پیر والے حیوانات کہتے ہیں۔ زمین پر ان حیوانات کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تمام آئلوں میں یہ سب سے بڑا آئلہ ہے اور تنازع البقاء میں ہر لحاظ سے یہ کامیاب گروہ ہے۔ کامیاب گروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جاندار کیسے بھی حالات میں کسی بھی آب و ہوا میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ حیوانات گہرے سمندر کی تہہ سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں تک تمام ہی مسکن میں پائے جاتے ہیں۔ ان حیوانات کا جسم تہیری ناپ تتح اور حقیقی جسمی قفا والا ہوتا ہے۔ اگر تشاکل کی بات کی جائے تو ان میں 2 جانبی تشاکل ہوتا ہے اور ان کا جسم ہلکے دار ہوتا ہے۔ ان کے جسم پر کائٹین سے بنا ہوا بیرونی ڈھانچہ ہوتا ہے، اندرونی ڈھانچہ موجود نہیں ہوتا، صرف حفاظتی غلاف کے طور پر کائٹین کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ کائٹین کا یہ ڈھانچہ کاربوہائیڈریٹ سے بنا ہوتا ہے۔ یہ حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ حیوان الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان حیوانات کی مثالیں ہیں مکڑی، ہزار پا، 100 پا، جھینگر، تتلی، شہد کی مکھی وغیرہ۔ اگلی جماعت جس کا ہم مطالعہ کریں گے یہ ہے نرم جسم والے حیوانات۔ جوڑدار پیر والے حیوانات کے بعد پایا جانے والا یہ سب سے بڑا آئلہ ہے۔ ان حیوانات کا جسم نرم اور چپچپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں نرم جسم والے حیوانات کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانات اکثر آبی اور خشکی دونوں جگہ پر رہتے ہیں، مگر آبی حیوانات اکثر سمندری ہوتے ہیں، بہت کم میٹھے پانی میں رہتے ہیں۔ ان کا جسم تہیری ناپ تتح اور حقیقی جسمی قفا والا ہوتا ہے۔ ان حیوانات کے جسم میں 2 جانبی تشاکل پایا جاتا ہے مگر گھونگھے کو چھوڑ کر، کیونکہ گھونگا ایک غیر تشاکلی جاندار ہے۔ ان جانداروں کا جسم 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: سر، پیر اور شکمی مادے۔ شکمی مادوں میں ان جانداروں کے تمام جسمانی اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ ان حیوانات کے جسم پر مینٹل کا ایک غلاف ہوتا ہے جو کیلشیم کاربونیٹ کو خارج کرتا ہے، جس سے مینٹل کے اوپر ایک سخت کھول تیار ہوتا ہے۔ مطلب یہ سخت کھول جو ہے وہ وسرل ماس کی یعنی کہ شکمی مادوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ حیوانات میں یہ کھول جسم کے اوپر ہوتا ہے، کچھ میں اندر کی جانب ہوتا ہے، جبکہ آکٹوپس جیسے حیوانات میں یہ کھول موجود ہی نہیں ہوتا۔ اس آئلہ کے تمام حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔
सीप, ऑक्टोपस और घोंगा वगैरह।